بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو جو بات چل رہی تھی وہ اولاد کے مستقبل کے تعلق سے بات چل رہی تھی. کہ ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل کس طریقے سے ایمان کے ساتھ وابستہ رہے، ہماری آنے والی نسلیں کس طریقے سے توحید پر باقی رہے، ہمارے آنے والی نسلیں کس طریقے سے اسلام کے ساتھ اعمال قرآنی اور اعمال نبوی کے ساتھ زندگی گزارنے والی بن جائیں. یہ ہم سب کا متفقہ مسئلہ ہے. آنے والی نسلوں کی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ آنے والی نسلیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اسلام پر کس طریقے سے باقی رہے گی، ان کا مستقبل کس طریقے سے توحید پر باقی رہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. گزشتہ میں نے تفصیل سے آپ کو موجودہ اسکول، کالج اور اس میں پڑھایا جانے والا کورس، سیلیبس، اس کے تعلق سے میں نے آپ کو تفصیلی بات بتا دی تھی کہ اس میں توحید کے خلاف کتنی غلط باتیں لکھی جا چکی ہیں. ہمارے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ایک وہ بچہ جس کا تعلق بہت دیندار گھرانے سے ہے، اگر اس کو موجودہ اسکول اور کالج کا نصاب پڑھنے کے لیے کسی بڑی اسکول یا کالج میں داخل کر دیا گیا، گھر والوں کو احساس نہیں ہوگا، وہاں وہ کالج سے سرٹیفکیٹ لے کر آئے گا، یہاں ایمان کی سرٹیفکیٹ بیچ چکا ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہندوستان کے وہ عظیم لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں ملت کے نام قربان کر دی ہیں. آج 80-85 سال کی عمر میں بھی ان کی راتیں بستروں پر اسی بے چینی میں گزرتی ہیں کہ آنے والی نسلوں میں ایمان کیسے باقی رہے. ہماری آنے والی نسلیں اسلامی شعور کے ساتھ
شعائر اسلام کی پابندی کے ساتھ، آزادانہ شعائر اسلام کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارے. یہ آج ان کی بستروں پر فکریں ہوتی ہیں. میں اور آپ تو کھراٹوں کی نیند سوتے ہیں، انہیں بستروں پر نیند نہیں آتی. اور یہ قوم اور ملت کے تئیں ایک فکر مند آدمی کی ذمہ داری ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی، تعمیر کا کام پورا ہو گیا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی نیک کام کیا جاتا ہے تو رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے. اللہ کی خصوصی رحمت اس نیک کام کی وجہ سے کام کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کیوں؟ کہ فرض نماز ایک بہت عظیم الشان نیک عبادت ہے. بندے نے اللہ کا ایک فریضہ انجام دیا ہے، اب اس کے بعد رب کہہ رہا ہے تو نے میرا فرض پورا کیا، اب میری رحمت تیری طرف متوجہ ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. تو سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر پوری فرمائی تو اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. عظیم کارنامہ دو نبیوں نے مل کر انجام دیا، باپ اور بیٹے نے مل کر. کیا دعا کی؟ سب سے پہلے تو اے اللہ یہ ہم نے جو کام کیا ہے اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کی دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یہ تو تیری توفیق سے ہوا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. پھر آگے جو دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے فرمائی وہ میری اور آپ کی ذمہ داری جو ہے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے. فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک جلیل القدر پیغمبر اپنے دوسرے جلیل القدر بیٹے کے ساتھ بارگاہ الہی میں جب دست بدعا ہوتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ ایمان ہم تک تو محدود ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے یہ کہ ہماری زندگیوں تک یہ ایمان یہ اسلام سمٹ جائے. ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی ذریت، ایک ایسی نسل، ایک ایسی امت عطا فرما، امتم مسلمۃ لک، جو 100% تیرے احکام کی پابند ہو. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ ایک جلیل القدر پیغمبر اپنے آنے والی نسل کی ہدایت کی دعا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد مانگ رہا ہے. اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل، ان کے فیوچر کے لیے؟ ارے مولوی صاحب تو بیان کرتے رہیں گے، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو مسجد سے جوڑ دینا. اور ان کا کام کیا ہے؟ اگر بچہ اسکول نہیں جائے گا تو زمانہ کتنا ترقی کر رہا ہے، کتنا ماڈرن ہو چکا ہے. بغیر انگلش کے زمانہ چل نہیں رہا، بغیر سائنس کے زمانے میں چلنا بہت دشوار ہے، بغیر ٹیکنالوجی کے زمانے میں بہت دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. اگر یہ چیزیں اگر ہم نے اپنے اولاد کو نہیں پڑھائی تو میری بیٹے کا، میری بیٹی کا مستقبل، اس کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہر بندے کے مستقبل، اس کے فیوچر دو طرح کے ہیں. ایک تو فیوچر محدود ہے، کسی کا 30 سال، کسی کا 40 سال، کسی کا 50، کسی کا 70، کسی کا زیادہ سے زیادہ 80، اس لیے کہ 100 سے زیادہ اس امت میں کوئی چیزیں بہت مشکل ہے. اور ایک فیوچر، ایک مستقبل ہے بہت لمبا جو لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. یہ 30، 40، 50 سال والے فیوچر کی فکر ہر بندے کو ہے. اگر اسکول نہیں بھیجا، کالج نہیں بھیجا، اچھی دنیاوی عصری تعلیم بیٹے کو نہیں دلائی
میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, کس طریقے سے زندگی گزارے گا. ارے مسئلہ 40-50 سال کا ہے. دنیا میں آپ کو 50% سے زیادہ لوگ ایسے ملیں گے جن کو اپنی نام کی سگنیچر کرنا بھی نہیں آتا. آپ سروے کر لینا, 50% سے زیادہ ملیں گے ایسے جو کہیں بھی جاتے ہیں نا سرکاری آفسوں میں تو انگوٹھے سے کام چلاتے ہیں, لیکن ان کی دنیا تو رک نہیں رہی. 2 ٹائم وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, 1 ٹائم وہ بھی ناشتہ کرتے ہیں, تو ان کی بھی زندگی تو گزر رہی ہے. اصل جس فیوچر کی فکر کرنا ہے وہ فیوچر جو لامحدود ہے. جس دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی, روح نکال لی جائے گی, انسان کی باڈی پڑی رہ جائے گی, اس کے بعد جو مستقبل شروع ہونے والا ہے, اس کے بعد جو فیوچر آنے والا ہے, اس فیوچر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنی ذریت میں ایسی اولاد مانگی جن کا وہ فیوچر, وہ مستقبل جو لامحدود ہیں, وہ روشن ہو, تابناک ہو. لیکن آج لوگ مدرسوں سے کٹ گئے, مسجدوں سے کٹ گئے, مکاتب سے کٹ گئے. نقصان کس کا ہوا؟ کس کا نقصان ہوا؟ خود اپنا نقصان کر رہے. اس لیے بھائیو, دوستو, بزرگوں, وقت کی سب سے اہم ضرورت اپنے آپ کو علماء کی سرپرستی میں رکھنا. کان کھول کے سننا. وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہر آدمی, ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے نزدیک سب سے معتبر عالم جو ہو وہ اپنے آپ کو اس کی نگرانی میں رکھے. ہم جب پڑھتے تھے مولویت کا, عالمیت کا آدھا کورس تقریباً ہمارا پورا ہو چکا تھا, آدھے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا. اس وقت ہم اپنی مرضی سے کوئی کتاب پڑھتے تھے تو استاد ہمیں ڈانٹ دیتے تھے. نصاب میں جو کتابیں شامل تھی اس کے علاوہ اگر کوئی کتاب ہم نے اپنی مرضی سے پڑھ لی تو استاد ہمیں بہت سخت ڈانٹتے تھے. تو ہم سوچتے تھے آدھا مولوی بن گیا, اب بھی اگر میں اپنی مرضی سے کوئی دین کی کتاب نہیں پڑھ سکتا تو میری زندگی کس کام کی. اس وقت ہمیں یہ ہوتا تھا, چونکہ اس وقت ہم کنویں کے مینڈک تھے, مدرسے کی 4 دیواری کے اندر رہ رہے تھے. باہر دنیا میں کیا چل رہا ہے, کس طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں, اس سے ہمیں کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. اور ہمارے اساتذہ چونکہ دنیا کے اندر مختلف حالات سے ہو کر آئے تھے, انہیں پتا تھا کہ اس وقت انہیں کس چیز کے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب جب اس مدرسے کی 4 دیواری سے باہر آئے تو اب احساس ہوا کہ اس وقت استاد ہمیں ان کتابوں کے پڑھنے سے کیوں منع کرتے تھے. دینی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, اور مدرسے میں جو دینی کتابیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہی مسلک کے معتبر علماء کی ہوتی ہے, کسی اور کی کتابیں نہیں ہوتی. اس کے باوجود کہ ابھی اس کی ضرورت تمہیں نہیں ہے, ابھی جس چیز کی ضرورت ہے اس میں لگ جاؤ. اس لیے بھائیو, دوستو, بزرگوں, یہ وقت کا تقاضا ہے. دنیا میں طرح طرح کے فتنے غیر محسوس طریقے سے زندگیوں میں آ رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلے گا, یہ محلے کے قریب جو لوگ رہتے ہیں نا ان کو پتہ چلے گا. بہت اشارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں جا رہا ہے. کن کن لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کن کے ساتھ خوشیوں میں سیلیبریشن کر رہے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے, کن کے تہواروں میں شریک ہو رہا ہے. لیکن اگر بچپن میں اس کی فکر نہیں کی گئی
آپ سوچیں گے بڑا ہوگا، سمجھدار بنے گا، یہ تو سارے خواب ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 4 سال کی عمر میں صدقے کی کھجور منہ میں ڈال رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی حضرت حسن کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور نکالتے ہیں۔ 4 سال کا بچہ ہے اور کہتے بیٹے حسن ہم سید خاندان کے ہیں، ہمارے لیے صدقے کی کھجور جائز نہیں ہے، صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔ آقا تھے کہہ دیتے 4 سال کا بچہ ہی تو ہے، کیا ضرورت ہے ابھی سے تربیت کرنے کی، یہ تو میرے گھر میں پیغمبر کے گھر میں پرورش پانے والا ہے، میرے جگر گوشے کا لڑکا ہی ہے، سیدہ فاطمہ کا لڑکا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ میری اولاد، میری نسل فاطمہ سے حضرت حسن حضرت حسین سے چلانے والے ہیں، کیا وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ کہہ سکتے تھے نا پیغمبر، لیکن نہیں کہا۔ 4 سال کے اس معصوم بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور نکال دی، یہ نہیں کہا ابھی چھوٹا ہے۔ پودا جب لگایا جاتا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس کے بغل میں لکڑی اسی وقت لگائی جاتی ہے جب تک اس کا تنا مضبوط نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ وہ اس کا جڑ، اس کا تنا مضبوط ہو گیا، پھر آپ لکڑی نہیں لکڑیوں کا ڈھیر لگا دے، وہ سیدھا نہیں ہونے کا، یہ طے شدہ چیز ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کی تربیت کی ضرورت بچپن سے ہے، اور اولاد کی تربیت کب کر سکیں گے ہم؟ جب ہماری خود کی تربیت ہوئی ہوگی۔ ہماری ہی تربیت نہیں، ہمیں ہی کچھ نہیں آتا، ہمیں دین کا کوئی شعور نہیں ہے، تو ہم کس طریقے سے اپنے اولاد کو سنبھال پائیں گے؟ ہم کس طریقے سے اپنے اولاد کا مستقبل سنوار پائیں گے؟ ہم کس طریقے سے ان کی زندگیوں میں آخرت کا استحضار پیدا کر پائیں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور وہ پتھر جن کی دنیا میں پوجا کی گئی ہوگی، ان پتھروں سے اور انسانوں سے اس جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا، سلگایا جائے گا۔ اس دہکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو بچاؤ۔ آگے قرآن نے اور ایک چیز کہی، دنیا میں کسی آدمی پر کوئی وارنٹ جاری ہو گیا، چوری کے الزام میں اس نے ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے، مرڈر کے الزام میں ثابت ہو گیا کہ اس نے مرڈر کیا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے کس کیٹیگری کا آدمی، نارمل کیٹیگری کا ہے، اوسط کیٹیگری کا ہے، یا اس کے تعلق بڑے بڑے منسٹروں سے ہیں، تو سزا اس حساب سے ہوتی ہے۔ منسٹروں سے تعلق ہے تو 2 دن صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ قانون کوئی چیز ہے، جیل میں رکھا جاتا ہے، تیسرے دن پھولوں کا ہار پہنا کر اس کو گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب کل قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم پر ایسے فرشتے مسلط ہوں گے جو بہت زیادہ سخت ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں تو بس رب ذوالجلال کی طرف سے جتنا کہا گیا ہے، جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے، وہ تو اس پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے، وہ اس پر مامور ہے، وہاں رشوتیں نہیں چلے گی۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے آپ کو علماء کی سرپرستی میں جینا سکھائیں اور اپنی اولاد کو دینی مکاتب، دینی مدارس کے ساتھ وابستہ کریں، ورنہ پھر وہ دین دور نہیں ہے۔ جیسا میں نے پچھلی جمعہ کو کہا تھا کہ ہمارے اکابرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اپنے مکاتب کے نظام کو صحیح نہیں کیا تو پھر آنے والی نسل میں اکثریت ہماری ذہنی اور فکری ارتداد کا شکار ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
اس طریقے کے ارتجاج سے میری اب تمام کی اور پوری امت کی اللہ خصوصاً حفاظت فرمائے، جن کی سنت واقعی ہے وہ